اہم خبر آپ تک پہنچائیں۔ آصف علی زرداری کی چودھری شجاعت سے ملاقات ہوئی۔ آصف زرداری نے چودھری شجاعت سے ملاقات میں پرویز الہی، مونس الہی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی زرداری کو دیکھ کر گھر سے چلے گئے۔ بیورو چیف ملتان شکیل انجم سے اس بارے میں مزید تفصیل جانیں گے۔ ملاقات کا اندرونی احوال کیا ہے شکیل انجم؟ دیکھیں نبیلہ، چودھری شجاعت حسین کے گھر گئے ہیں آصف علی زرداری، اور بار بار گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ میڈیا پہ خبریں آئی ہیں کہ ایک سے کئی مرتبہ گئے ہیں، اور کل انہوں نے بہت سارا وقت جو ہے 6 سے 8 گھنٹے وہاں پر گزارا ہے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی ان کے امیدوار بن جائیں، اور وہ متحدہ حکومت کا جو اتحاد ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ امیدوار بن جائیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے چودھری شجاعت حسین کی نواز شریف سے بھی بات کرائی، میاں نواز شریف صاحب سے بھی، اور انہوں نے فون پر بات کرائی، اور اس کے بعد انہوں نے مونس الہی کو بھی مرکز میں اہم ذمہ داری دینے کا وعدہ کیا، آفر کرائی۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود جو چودھری پرویز الہی اور مونس الہی ہیں وہ اپنے موقف پر قائم ہیں، اور انہوں نے کہا کیونکہ وہ تحریک انصاف سے کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کے امیدوار ہوں گے، تحریک انصاف ان کو اپنا امیدوار بنا چکی ہے، اس لیے انہوں نے آصف علی زرداری سے معذرت کر لی۔ انہوں نے پرویز الہی اور مونس الہی سے ملنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا، اور اس کے لیے وہ کافی دیر تک وہاں پر موجود رہے۔ جب چودھری پرویز الہی اور مونس الہی ہوٹل سے گھر آئے اور انہیں پتہ چلا کہ آصف علی زرداری وہاں پر موجود ہیں، تو وہ واپس ہوٹل چلے گئے، اور اس وقت تک وہ وہیں پر رہے جب تک آصف علی زرداری ان کی رہائش گاہ سے واپس نہیں چلے گئے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے چودھری پرویز الہی کو اپنا امیدوار بنا لیں اور انہیں مرکز میں بھی اہم ذمہ داریاں دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مونس الہی کو بہت اچھی جگہ ایڈجسٹ کریں گے، اور وہ ان کا جو رول ہوگا مرکز میں وہ بہت اہم ہوگا۔ اس ساری صورتحال کے باوجود بھی جو چودھری برادران ہیں پرویز الہی اور مونس الہی، دونوں باپ بیٹا نے ان کی یہ آفر قبول نہیں کی، جس کے بعد آصف علی زرداری وہاں سے مایوس ہو کر واپس روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر شجاعت نے کہا کہ میرا کوئی ایشو نہیں ہے، میں آپ کی جو آمد ہے یہاں پر ہمارے گھر اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ چودھری پرویز الہی کو اگر منا لیں تو مجھے کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر وہ حکومتی اتحاد کے امیدوار بننا چاہتے ہیں تو ادھر سے بن لیں، ہماری حمایت پھر بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ اگر وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں تو بھی ہماری حمایت جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہوگی۔ جی نبیلہ۔ اچھا شکیل صاحب، اگر ہم بات کریں کہ یہ جو وزارت اعلیٰ کی جنگ ہے، جو الیکشن ہے، اس بارے میں بات تو کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ آصف علی زرداری کی جانب سے اس وقت میں آ کر جو آفرز دی جا رہی ہیں، جو پیشکش کی جا رہی ہے، یہ ضمنی الیکشن کے بعد جو عددی برتری حاصل ہوئی ہے اس کے بعد یہ صورتحال بدلی ہے، یا اگر یہ آفرز پہلے سے بھی موجود تھیں تو پہلے رابطہ کیوں نہ کیا گیا؟ جی دیکھیں، پہلے بھی رابطہ کیا گیا تھا جب سے یہ شروع ہوئی تھی کہانی کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آنی ہے، تو اس وقت بھی چودھری پرویز الہی بالکل آن بورڈ تھے، اور چودھری پرویز الہی جو ہے اپنا اس وقت یہ اپوزیشن میں تھے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن کے امیدوار تھے، انہیں ڈکلیئر بھی کر دیا گیا تھا اور دعائے خیر بھی ہوگی تھی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک فون کال آنے کی وجہ سے سارا معاملہ جو ہے وہ الٹ ہو گیا، اور پھر چودھری پرویز الہی اچانک جو ہے مونس الہی کے ساتھ بنی گالہ چلے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے چودھری پرویز الہی کو اپنا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا امیدوار ڈکلیئر کر دیا۔ تو آصف علی زرداری تو یہی چاہتے تھے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ان کے امیدوار بنے، لیکن جب الیکشن کا موقع آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کے 15 سے زائد اراکین کو توڑا، اور پھر انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا۔ اسمبلی میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی، اس کے بعد جو ہے پھر خاموشی ہو گئی، پھر ضمنی الیکشن آ گیا، اور ضمنی الیکشن کے جو نتائج آئے انہوں نے سب کو حیران کر دیا، اور پھر جو پی ٹی آئی کا گراف تھا وہ بہت اوپر چلا گیا۔ اور اب صورتحال یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو حکومتی اتحاد ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سے ہم مزید بھی بات کریں گے۔ ایک اہم خبر اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز لاہور کے نجی
پہنچ گئے ہیں اور حمزہ شہباز حکومتی اتحاد کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز لاہور کے نجی ہوٹل پہنچ گئے ہیں، جہاں پر نون لیگی ارکان اسمبلی کو ٹھہرایا گیا ہے۔ حمزہ شہباز حکومتی اتحاد کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ یہیں پر نماز جمعہ ادا کی جائے گی اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد یہاں سے تمام ارکان اسمبلی حمزہ شہباز کے ہمراہ اس پنجاب اسمبلی کے لیے روانہ ہوں گے۔ حمزہ شہباز حکومتی اتحاد کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے اور اس اجلاس کی صدارت کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز لاہور کے نجی ہوٹل پہنچ گئے ہیں۔ حمزہ شہباز حکومتی اتحاد کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نماز جمعہ یہی ادا کی جائے گی اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد یہ تمام ارکان پنجاب اسمبلی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے، خصوصی گفتگو کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بیورو چیف لاہور محمد الیاس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الیاس صاحب، سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ آج ابھی تک کی جو صورتحال ہے آپ دیکھ کر بھی آ رہے ہیں، دونوں کیمپوں میں کیا ہلچل ہے اس وقت؟ دونوں کیمپوں میں یہی ہے کہ وہ اپنے امیدواروں کو، اپنے اراکین کو، اپنے پارٹی کے ممبران کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور 2 دن سے انہوں نے یہ کیمپ نجی ہوٹلوں میں کیمپ لگائے ہوئے تھے تاکہ ان کی رہائش بھی ادھر ہی رکھی تھی۔ اور آج آپ یہ دیکھ لیں کہ چودھری پرویز لائی اور مونس لائی نجی ہوٹل میں مال روڈ پر رہے ہیں رات بھی، تاکہ وہ اپنے اراکین کو صبح وہاں سے ادھر سے لے کے اب وہ پنجاب اسمبلی پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح حمزہ شہباز یہ صبح پہنچے ہیں ابھی اور وہ ادھر سے اپنے اراکین کو لے کے آئیں گے۔ دونوں کیمپوں میں بھرپور شرکت ہے، لیکن ان کے نمبر گیم آپ کو پتہ ہے کہ چودھری پرویز لائی کے جو کیمپ میں نمبر گیم زیادہ ہیں، تو اس وقت وہ جو ہے وہ ان کے 188 ممبران جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ممبر باہر گئے ہوئے ہیں اور ایک تو ڈپٹی سپیکر ہو گئے، 186 اراکین جو ہیں ان کے پاس تعداد پوری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں جیسے صبح سے کر رہے ہیں کہ 190 اراکین ان کو ووٹ ڈالیں گے۔ تو یہ ہے ساری تمام صورتحال۔ رات بھی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا اور اس میں بتایا، حالانکہ ان کے گھر میں آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ ادھر نہیں ملاقات کی انہوں نے آ کے، بلکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے پہ خطاب کیا اور ملاقاتیں کی تاکہ ان کے جو اراکین ہیں ان میں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو سکے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ ایسی باتیں جو ہو رہی تھی کہ ڈیل ہو رہی ہے، اندر بات چیت ہے، مفاہمت کے بے تاج بادشاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسی کوئی بات چیت ہو جائے، تو انہوں نے بھی ادھر ٹھان لی تھی کہ ادھر اپنے ڈیرے لگا لیے تھے اور وہ بیٹھے رہتے تو وہ اس صورتحال کی وجہ سے تھا کہ افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی کہ ڈیل ہو رہی ہے کوئی اسی طرح چکر، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نہ ہو کہ اراکین ادھر سے فرار ہونا شروع ہو جائیں، کوئی ایسی بات ہو، ہلچل مچے، تو ادھر چلے گئے۔ لیکن جبکہ دوسری جانب بھی رات بھی انہوں نے بھی اپنا اجلاس کیا، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، جب تک اسمبلی کے احاطے میں نہیں پہنچتے ادھر جا کے صورتحال ساری واضح ہوگی کہ جو اسمبلی کے ہال کے اندر جو داخل ہو جاتے ہیں وہ کاؤنٹنگ تصور کی جائے گی۔ یہ کاؤنٹنگ ابھی اندازے ہی ہیں۔ جب جو صورتحال ہے دوسری جانب آج پنجاب اسمبلی میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ پولیس کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، پولیس باہر سیکیورٹی کرے، اس طرح کرے، لیکن اندر نہیں جا سکے گی کیونکہ اندر جانے سے پابندی کر لی، اور اندر سارجنٹ ایٹ آرم یا اپنی اندر جو سیکیورٹی ہے وہ اپنے فرائض انجام دے گی اور اپنے کام سارا کرے گی، تاکہ ایسا نہ ہو پولیس کی باہر سے انتظامیہ کی یا پولیس کی کوئی مداخلت ہو۔ اس سلسلے میں روکا گیا، اور جو اسمبلی کے اندر جو گیلریاں ہیں جہاں مہمان آتے ہیں اسپیکر صاحب کا یا ڈپٹی اسپیکر صاحب کا یا دوسرے ممبران کا، تو وہ کوئی آج پابندی ہے کہ کوئی نہیں جا سکے گا۔ میڈیا کو بھی اپنے کارڈ دکھا کے ایک اسمبلی کے آتے اور گیلری میں جا کے کوریج کے لیے دیے گئے ہوئے تاکہ اچھا، کتنا ممکن بنایا گیا ہے؟ ہم نے دیکھا اس سے پہلے جو ایک اجلاس ہوا تھا اسی انتخاب کے لیے وزارت اعلیٰ کے لیے، وہ اجلاس کافی ہنگامہ آرائی کا شکار ہو گیا تھا اور بہت سے ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے۔ آج اس بات کو کس حد تک یقینی بنایا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو؟ دیکھیں، آج جو صورتحال ہے اس کو یقینی بھی بنایا گیا کہ کیونکہ ایک تو عدالت عالیہ کی جانب سے حکم دیا گیا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اس میں کوئی ایسی مداخلت نہ ہو، کوئی ایسی چیز۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں جانب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو اور الیکشن ہو، یعنی الیکشن 4 بجے جب ہے تو ٹائم ہے تو اس کے مطابق الیکشن
کروائے جائیں گے. تو اس سلسلے میں دیکھیں کہ آپ ابھی تک تو ماشاء اللہ کوئی ایسی کوئی چیز دیکھنے میں نظر نہیں آئی کہ لڑائی جھگڑا یا کوئی اس طرح کے ہنگامہ رہی, کوئی اس طرح کی بات دیکھنے میں نہیں آ رہی. لیکن یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر جو لوگ جا رہے ہیں پرامن طریقے سے جا رہے ہیں, سیکیورٹی اندر ہے اسمبلی کی, جو ایک فورس ہے اندر سارجنٹ ایٹ آرم اور جو دوسرے سیکیورٹی کے عملہ وہ ساری دیکھ بھال کر رہے ہیں, اور جو ایم پی ایز ہیں ان کو کارڈ لانے کے لیے کہا گیا. لیکن یہ بسوں کی صورت میں جا رہے ہیں اور ان کو لے کے جا رہے ہیں, تو اس میں کوئی نہیں مسئلہ. لیکن آج مزیدار بات یہ ہے کہ جمعہ کی نماز بھی ادھر ہی مسجد میں ادا کی جائے گی. جو پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے اراکین ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں ہی جمعہ کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد اجلاس میں شرکت کریں گے. جبکہ دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں نجی ہوٹل میں کینٹ میں وہ پڑھیں گے نون لیگ والے اور ان کے اتحادی جماعتیں. تو یہ تمام جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی پنجاب اسمبلی کے ہاتھے میں آتے ہیں تو یہاں بھی کوئی جوڑ توڑ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے. کوئی کمرے میں نہیں جاتا, کوئی اسمبلی کے ہال میں نہیں جاتا, کیا ہوتا ہے یہ اب ادھر آ کے دیکھنے میں دلچسپ صورتحال ہے. تو ادھر بھی دونوں سیاسی جماعتوں نے پلاننگ کی ہے کہ اپنے اراکین کو زیادہ سے زیادہ کسی کو باہر نہ رہنے دیا جائے اور اسمبلی کے ہال کے اندر داخل کیا جائے. ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. شکیل انجم صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم ملاقاتوں کی بات تو کر ہی رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو مفاہمت کی جادوگری چلتی ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے واقعی؟ دیکھیں نبیلہ, اب تک کی جو صورتحال ہے اس سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جو مفاہمت کا بادشاہ تھا وہ اس مرتبہ ناکام ہو گیا. جو زرداری صاحب کا جادو ہر مرتبہ سر چڑھ کر بولتا تھا, خواہ وہ سینٹ الیکشن ہو یا یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر بنوانا ہو, بلوچستان کی حکومت گرانی ہو, تو اس میں زرداری صاحب ہر مشن جو ان کو دیا جاتا تھا اس میں کامیاب ہوتے تھے اور پھر وہ نعرے لگتے تھے کہ ایک زرداری صاحب پر بھاری. لیکن اس مرتبہ میرا یہ خیال ہے کہ جو ان کو ٹاسک دیا گیا یا انہوں نے خود اپنے طور پر لیا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں وہ جو پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کر دیں گے, تو اس مرتبہ ایسا نہیں دکھائی دیا. صرف ایک ہی جو ایم پی اے ہے چودھری مسعود وہ ٹوٹے ہیں, وہ ترکی چلے گئے ہیں, اور ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ زرداری صاحب نے ان سے بات چیت نہیں کی, بلکہ ان سے بات چیت بھی وہیں کے جو مقامی بہت ہی بااثر اور نواز شریف فیملی سے ان کی قریبی رشتہ داری بھی ہے, میاں منیر, انہوں نے بات چیت کر کے ان کو جو ہے وہ وہاں سے بھیجا. تو اس مرتبہ زرداری صاحب نے, حالانکہ انہوں نے علی حیدر گیلانی سمیت 9 بندے جو ہے اپنے جس ہوٹل میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ایم پی ایز گلبرگ میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے بھی 9 کمرے لیے ہوئے تھے, اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ ایم پی ایز سے رابطہ ہو اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ایم پی ایز ہیں انہیں توڑ لیا جائے, ان کو اس بات پر مائل کر لیا جائے, قائل کر لیا جائے کہ اور کچھ نہیں تو وہ ایبسنٹ ہو جائیں یا کوئی بیماری کا بہانہ کر لیں, یا وہ جو آج الیکشن ہونے جا رہا ہے اب سے کچھ دیر بعد اس میں اپنی پارٹیسپیشن نہ کریں. لیکن جو اب تک کی صورتحال ہے جو بتائی گئی ہے, جو صبح گنتی کی گئی ہے, وہ 183 کا فگر وہاں پر موجود تھا. ایک ایم پی اے ہیں صادقہ خاتون ایم پی اے, وہ ویل چیئر پر ہیں, وہ ویل چیئر کی وجہ سے ہوٹل نہیں آ سکیں, وہ اسمبلی پہنچیں گی. ایک پاک پتن سے ایم پی ہیں, ان کے بھائی کی وفات ہوئی ہے, وہ وہاں گئے ہوئے تھے, وہ بھی واپس آ گئے ہیں. اور ایک ایم پی اے خرم لگاری جو ہیں ان کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ گنتی میں شامل نہیں ہو سکے, وہ اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 186 کا فگر جو ہے وہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے پاس اس وقت موجود ہے, اور اگر کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوتی, کوئی اور ٹیکٹس استعمال نہیں کیا جاتا, تو پھر واضح صورتحال ہے کہ اکثریت جو ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے پاس ہے, پھر ان کا وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی منتخب ہو جائیں گے. اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی ہے کہ پرامن طریقے سے اس انتخاب کو کرایا جائے اور کسی قسم کی ہرڈل نہیں ہونی چاہیے. دونوں لوگ بھی اس وقت سپریم کورٹ میں موجود تھے, چودھری پرویز الہی بھی, حمزہ شہباز شریف بھی, اور انتظامیہ کو لاہور کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی احکامات سپریم کورٹ کی جانب سے دیے گئے ہیں کہ اس عمل کو پرامن طریقے سے ہونا چاہیے. اور یہ ڈیٹ بھی سپریم کورٹ نے ہی دی تھی کہ 22 جولائی کو الیکشن ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اگلے روز جو بھی وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے تو اس کا حلف بھی ہونا چاہیے. تو اس ساری صورتحال سے تو لگتا ہے اس مرتبہ جو ہے مفاہمت کا بادشاہ آصف علی زرداری جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین کو بھی قائل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں, اور چودھری پرویز الہی کو بھی, اور جو ان کا طریقہ کار ہوتا تھا اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت کا اس میں بھی ناکام دکھائی دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے, اچھی شروعات ہے ہماری سیاست کی
पाकिस्तान के अंदर कि जिसका मैंडेट है उसको ही मैंडेट मिलना चाहिए, ना कि दूसरे तरीके से जो मैंडेट है उसको चुराया जाए। तो अगर इसी तरह मामलात आगे चला तो पाकिस्तान की सियासत में ये एक नई शुरुआत का आगाज़ है, जो कि अच्छा आगाज़ है और होना चाहिए कि जिसका मैंडेट है, खा वो माजी में भी जो हुआ वो भी गलत हुआ, और आगे की तरफ अब तमाम सियासी जमातों को ये सोचना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुल्क इस वक्त इन सारी चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं है। और अगर ये सियासी अफरा तफरी जारी रही तो मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। जो मुआशी सूरत हाल है उसमें मुल्क को अगर बचाना है तो फिर हमें सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाना होगा। लेकिन मुझे लगता ही है कि कोई भी मुल्क के हवाले से सोचने की सोच नहीं रहा है। तमाम लोगों को अपने अपने मफादात अजीज़ हैं। किसी ने मुल्क बात तो मुल्क की करते हैं कि मुल्क के लिए हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अमलन दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आज का इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो जाना चाहिए, ताकि जो पावर है, जिसका मैंडेट है, उसको मिल जाए और वो आगे की तरफ बढ़े और मुल्क और कौम का सोचें। जी बिल्कुल, और जो भी फैसला हो उसको खुश अस्लूबी और खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे।